امریکی عدالت نے مکھی کو مچھلی کیوں قرار دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی عدالت نے مکھیوں کی ایک قسم کو مچھلی قرار دے رکھا ہے؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید امریکہ میں مکھیوں کی جسامت میں تبدیلی ہو گئی ہوگی، انہوں نے اڑنے کے بجائے پانی میں تیرنا شروع کر دیا ہوگا، اسی بنا پر انہیں مچھلیوں کے خاندان میں شامل کر دیا ہوگا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر آخر عدالت کے سامنے ایسے کیا شواہد رکھے گئے جن سے جج قائل ہو گئے تھے کہ امریکہ کی مکھیوں کا شمار مچھلیوں میں ہوگا؟ مکھیوں سے متعلق اس اہم قانونی کیس کو امریکی عدالت میں کیوں لے جایا گیا؟ اس کیس کے نتائج مکھیوں کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہیں؟ بیز کو مچھلیوں میں شمار کرنے کی قانونی جنگ کتنا عرصہ چلی تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، امریکی ریاست کیلیفورنیا کی عدالتوں نے جن مکھیوں سے متعلق کیس سنا تھا وہ بمبل بیز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ مکھیوں کی وہ قسم ہے جو تیز بنبناہٹ پیدا کرتی ہیں اور زیر زمین سوراخوں میں رہتی ہیں۔ اردو میں انہیں سارنگ بھی کہا جاتا ہے، بعض اوقات انہیں شہد کی بڑی مکھیاں بھی کہا جاتا ہے، مگر ان کا شہد عام شہد کی مکھیوں سے مختلف اور تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اکٹھ جنہیں کالونیز کہا جاتا ہے شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ بمبل بیز کی جسامت بھی شہد کی مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے جسم پر بال بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، تو یہ تو ہیں ان مکھیوں سے متعلق بنیادی معلومات جن کا کیس عدالتوں میں لڑا گیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیس تھا کیا، یعنی کیلیفورنیا کی عدالت کے سامنے کون سے حقائق رکھے گئے تھے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2018 میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے عوامی مفاد کے حامی افراد کی کئی گروپس کی جانب سے عدالت میں درخواستیں دائر کی گئی کہ بمبل بیز کی 4 اقسام کو معدومیت کے خطرے سے 2-4 نسل کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ بمبل بیز کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس لیے انہیں ریاست کے معدومیت سے 2-4 جانداروں کے قانون، جسے کیلیفورنیا انڈیجرڈ اسپیشیز ایکٹ کہا جاتا ہے، میں شامل کیا جائے۔ مکھیوں کے جن 4 اقسام کو اس قانون میں شامل کرنے کی استدعا کی گئی تھی وہ کروچ بمبل بی، فریکلن بمبل بی، سکلی کوکو بمبل بی اور ویسٹرن بمبل بی تھی۔ پٹیشنرز کے مطابق اگر ان مکھیوں کو کیلیفورنیا کے قانون کے تحت تحفظ نہ دیا گیا تو ان کی نسل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بمبل بیز ایسا جاندار ہے جو امریکہ میں کئی فصلوں جیسا کہ ٹماٹر، مقامی کدو، خربوزے، مرچ اور کئی جنگلی پھولوں کی افزائش نسل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا یہ کردار بطور پولینیٹرز ہوتا ہے، یعنی یہ مکھیاں ایک پودے سے دوسرے تک پولن منتقل کر کے ان کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق چونکہ پھولوں اور دیگر اہم فصلوں کی افزائش نسل میں کیڑوں بالخصوص ان مکھیوں کا بطور پولینیٹرز کا کردار ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے ماحول اور فوڈ سیکورٹی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بمبل بیز کے لیے آواز اٹھانے والے ان گروپس کی جانب سے کیلیفورنیا فش اینڈ گیمز کمیشن کے سامنے درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ 2019 میں کمیشن نے ان درخواستوں کو زیر غور لانے کا فیصلہ دے دیا تھا، تاہم اسے بعد میں کیلیفورنیا کی نچلی عدالت میں اس موقف کے ساتھ چیلنج کر دیا گیا تھا کہ چونکہ بمبل بیز کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے انہیں کیلیفورنیا انڈیجرڈ اسپیشیز ایکٹ کے تحت تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ دراصل اس قانون کے تحت جن جانداروں کو تحفظ دیا گیا تھا ان میں پرندوں، جانوروں، مچھلیوں اور دیگر جانداروں کی اقسام شامل تھی، مگر کیڑے مکوڑے یا انسیکٹ شامل نہیں تھے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کے فیصلے کو ریاست کی زرعی صنعت کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ناپید قرار دی جانے والی مکھیاں فصلوں کی کاشت، کٹائی اور دیگر مراحل میں کسانوں کے ہاتھ سے ماری گئیں تو انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر کوئی مکھی اتفاقاً کسی کسان کے ہاتھ سے مر گئی تو اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مکھیوں کے تحفظ کے لیے لڑنے والے آخر یہ کیس جیتنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ ان حالات میں بمبل بیز کے تحفظ کے لیے لڑنے والے افراد نے قانون کو بغور پڑھا تو انہیں مچھلیوں کی فہرست میں امید کی کرن نظر آئی۔ قانون میں جو مچھلی کی تعریف کی گئی تھی اس میں بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار جنہیں انورٹیبریٹس کہا جاتا ہے ان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اب چونکہ بمبل بیز کی بھی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی اور وہ انورٹیبریٹس ہوتے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ مکھیوں کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے مچھلی قرار دلوایا جائے، یعنی انہیں مچھلی کی فہرست میں شامل کیے جانے والے جانداروں کا حصہ بنوایا جائے۔ امید کی اس کرن کے ساتھ نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف کیلیفورنیا کی 3rd ڈسٹرکٹ کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کر دی گئی۔ 31 مئی 2022 کو اس عدالت نے مکھیوں کے حق میں اپیل کو منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ چونکہ مکھیاں انورٹیبریٹس ہیں اس لیے انہیں مچھلیوں کی کلاس میں شامل کر کے تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے لکھا کہ اگرچہ مچھلی کی اصطلاح سے مراد عموماً آبی جاندار ہوتے ہیں، تاہم قانونی سازش کرنے والوں کی جانب سے فش کی تاریخ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آبی جانداروں تک محدود نہیں، یعنی عدالت نے لکھ دیا کہ اگرچہ حیاتیاتی لحاظ سے
मक्खियाँ मछली नहीं हो सकती, लेकिन कानूनी लिहाज से वो मछली हो सकती हैं। यूं मछली की तारीफ में तोसी करके इनमें बम्बल बीज को शामिल कर दिया गया। जब बाद में इस फैसले को कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुरुस्त करार देते हुए बरकरार रखा। जो अवामी मफाद के लिए लड़ने वाले अमेरिकी ग्रुप्स 4 बरस की कानूनी जंग लड़ने के बाद मालूम होती मुकामी मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो गए। दोस्तों, तो ये थी अमेरिकी अदालतों की जानिब से मक्खियों को मछली करार देने की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इस किस्म की मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।